12ویں کانفرنس کا گلدستہ شہید سردار داؤد مصطفی صاحب علیہ رحمت کے آستانے پر یعنی عیدگاہ سے سجانا تھا. موسم کی خرابی کی وجہ سے یہاں شفٹ کیا گیا. نہایت ہی مختصر وقت میں آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. آج کی اس محفل میں سب کا یہ ممتاز روحانی علمی شخصیت حضرت علامہ پیر صاحبزادہ محمد محفوظ مشہدی صاحب آستانہ عالیہ وکی شریف وائس چیئرمین سپریم کونسل جمعیت علماء پاکستان اور امام شاہ درانی علیہ رحمت کے دستراز لا نبیہ بعدی ماہنامہ کے چیف ایڈیٹر میری مراد سردار محمد خان لغاری اطال اللہ عمرہ. یہ سٹیج ایک خوبصورت پھولوں سے سجا ہوا ہے اور سامنے حاضرین بھی اپنی اپنے خوشبوئیں یہ مختلف پھول ہیں بکھیر رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کی خالی جگہ کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے. حاضرین آج کی یہ کانفرنس 12ویں ہے. نہایت ہی اختصار کے ساتھ میں چند معلومات پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی تھوڑی دیر بعد قائد ملت اسلامیہ علامہ امام شاہ درانی صدیقی نور اللہ وجہہ کی جانشین جمعیت علماء پاکستان کے جنرل سیکرٹری صاحبزادہ شاہ اویس درانی صدیقی بھی پشاور سے ڈائریکٹ اس ختم نبوت کانفرنس میں تشریف لانے والے ہیں. متعدد خطابات بھی باقی ہیں. میں ضروری سمجھتا ہوں کہ 12ویں کی نسبت سے 12 منٹ لگانے کے بجائے اعدادی قلبی کے حساب سے علامہ محمد امین صاحب نور اللہ وبرکاتہ لخت جگر علامہ احمد بخش صاحب تشریف فرما ہے. اعدادی قلبی کے حساب سے 3 منٹ ہی کی حاضری لگا کے آپ سے اجازت طلب کر لوں. سامعین حضرات مجھ سے قبل خوبصورت انداز میں استاد علامہ رضوی صاحب آپ کو میسج دے رہے تھے. یہ میسج پنڈی گھیٹ کی دھرتی میں ہمارے جمعیت علماء پاکستان کے ضلع اڈا کے رہنما مولانا محمد صدیق قادری صاحب بیمار ہیں. وہ تشریف لاتے وہ بھی آپ کو خوبصورت انداز میں میسج دیتے. حاجی غلام قادر صاحب بیمار ہیں وہ بھی خوبصورت انداز میں میسج دیتے. آج شہید سردار داؤد مصطفی صاحب کی قبر شریف آپ کو یہ میسج دیا جا رہا ہے. سن 1948 میں جو پہلی جماعت بنی تھی جب پاکستان بنا تھا سب سے پہلے جمعیت علماء پاکستان مارے وجود میں آئی تھی. ہمارے بزرگوں نے جو میسج دیا تھا علامہ عبدالستار نیازی نے جو میسج دیا تھا خواجہ قمر الدین سیالی علیہ رحمت نے جو میسج دیا تھا کہتے میں نے سمجھا علامہ امام شاہ درانی علیہ رحمت کی قیادت میں جب سنی تقسیم ہو گئے تھے 600 میں تقسیم تھے جب سب ایک پلیٹفارم پہ اکٹھے ہوئے 70 کی دہائی میں جو میسج دیا تھا جو ایم این اے جب بنی
جب ملی یکجہتی کی عنصر بنی، قائد اسلامی علامہ امام شام سرانی جو میسج دیتے ہیں آج سید علماء کرام آستان عالیہ چورہ شریف بام کھیت شریف میرے شریف گولڈ شریف کمگول شریف مورا شریف بڑے بڑے آستانے اپنے اپنے انداز میں میسج دے رہے ہیں. وہ کیا میسج ہے؟ علامہ اقبال علیہ رحمت نے وہ دو لفظوں میں یہ میسج دیا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آج یہی جیسے علماء کرام دیں گے. اللہ اللہ کا دیا نور کے متعلق بات ہو رہی تھی. امام الانبیاء نے تحیت و ثنا پر جب قرآن کا دنیا پہلی جنگ آیاتیں ایمان والوں کے متعلق نازل ہوئی، 2 آیتیں کافروں کے متعلق نازل ہوئی. 2 آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی بیکونی کر دی، قادیانیوں کی بھی بیکونی کر دی. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اگر ان کی بیکونی قادیانیوں کی بیکونی اسمبلی سے باہر حضرت میں شاہ صاحب علیہ رحمت اپنے انداز میں کر کے چلے گئے. کچھ عشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت محمد برکت اپنے انداز میں کر کے چلے گئے. اور اسی طرح 73 کے آئین میں امام شام سورانی علیہ رحمت اور بڑے بڑے سید علماء کرام اپنے اپنے انداز میں قادیانیوں کی بیکونی کر کے چلے گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو روزے عدم میں بیکونی کی تھی جو لوح محفوظ پر محفوظ تھی. جب اللہ کے پیارے حبیب آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے حبیب آپ اعلان فرما دیجئے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. واضح ہو گئے. واو من تبیریہ ہے، من تبیریہ ہے. واضح ہو گئے جو کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے. اللہ فرماتا ہے یہ کہنے والے کہتے رہے، میں خدا ہو کر رب ہو کر گواہی دیتا ہوں. فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے. قادیانی یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس دور میں ایک فتنہ نہیں کئی فتنے اٹھ رہے ہیں. ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے، ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آج صرف پاکستان میں نہیں عالم اسلام میں ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے علماء کرام کو، مشاہد نظام کو عالم کفر کے سامنے کانہم بنیان مرصوص کی عملی تفسیر پر کی ضرورت ہے تاکہ ان فطروں کی بہتری کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیت میں قبول و منظور فرمائے. اللہ ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر موت دے.